انڈیا پاکستان کے تعلقات بہت سیریس حد تک آج خراب ہو گئے. کل جب یہ پہلگام کا ڈرامہ ہوا جس کے اوپر پہلے ہی شکوک تھے، ایک نیا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے جہاں پہ 26 لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے، اگرچہ باڈیز اتنی نہیں دکھائی گئیں، اور کہا گیا ساتھ ہی کہ جی پاکستان اس میں انوالوڈ ہے. انٹرسٹنگلی کچھ ہی دیر کے بعد جو وہاں کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ایک سٹوری فیڈ کی اپنے اداروں کو، میڈیا آرگنائزیشنز کو، کہ جس میں 4 آدمی انوالوڈ تھے، 2 پاکستانی تھے، 2 لوکل کشمیری تھے. کیسے ان کو پتہ چل گیا یہ بہرحال وہی جانتے ہیں. اینی وے کل تک خیال تھا کہ یہ ایک پیٹرن بھی تھا. ابھی تک آپ کو یاد ہوگا 2000 میں جب بل کلنٹن دورہ کر رہے تھے انڈیا کا تو اچانک 40 سکھ مارے گئے، اور وہی پیٹرن اس وقت بتایا گیا جی 12 لوگ ہیں جو وردیوں میں ملبوس تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپریشن کر رہے ہیں، سرچ آپریشن. وہاں پہ سکھوں کو اور ان کی عورتوں کو علیحدہ کیا گیا، پھر 200 گز کے فاصلے پہ ڈائریکٹ فائرنگ کر کے 40 سکھوں کو مار دیا گیا. آج تک اس کا پتہ نہیں لگا کہ ہو واز ریسپانسبل. یہ ہم نے تب دیکھا ہے. کل کا پیٹرن کیا تھا؟ کل بھی بتایا گیا کہ جی وردیوں میں لوگ تھے، اچانک آئے، انہوں نے فائرنگ کی، آئی ڈی کارڈ چیک کیے اور لوگوں کو مارا گیا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلگام ہے کیا. یہ ایک بڑی فیمس وہاں کی ٹورسٹ ریزورٹ ہے، اور جب انڈین میڈیا اور وہاں کے اب اخبارات پڑھتے ہیں پرانے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ون آف دا ہائیسٹ پیٹرولڈ ایریاز ہے وہاں پہ. یہ اننت ناگ کے واقع ہیں، دونوں وہاں کے ڈسٹرکٹس ہیں جو سکھ بھی مارے گئے اور اب کل جو یہ ٹورسٹ مارے گئے. اور ٹورزم میں کبھی بھی کشمیری ٹیررسٹ، جن کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، ہم مجاہدین کہتے ہیں یا ریزسٹنس کہتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ٹورسٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا کیونکہ وہ کشمیر چلتا ہی ٹورزم انڈسٹری کے اوپر ہے. تو یہ ہوا کیا ہے سب کچھ؟ تھوڑی سی تاریخ بھی دیکھ لیں. 13 فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں آج تک. 1971 میں گنگا ہائی جیکنگ سے لے کے اب تک ہم گنے میں تاریخ اگر بتاؤں، لیکن 2-3 کا میں ذکر انٹرسٹنگلی ضرور کروں گا. 2001 میں ایک انڈیا کا پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا، اور پھر 2008 میں جب ممبئی اٹیکس ہوئے سب کچھ، تو اس وقت ایک ٹیم بھی بنی تھی CBI کی، اور اس کے ایک ممبر نے اپنی فائنڈنگ دی تھی کہ اس میں اپنی ہی لوگ انوالوڈ ہیں. بعد میں اس کے گھر بھی جلا دیا گیا اور اس بندے کا پتہ نہیں لگا وہ کہاں گیا. جب یہ پلوامہ والا ڈرامہ ہوا 2019 میں تو تب ایکس گورنر کشمیر ستیہ پال صاحب نے کہا، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ مودی گورنمنٹ کا الیکشن جیتنے کا ایک سٹنٹ تھا. اور 13 اس میں آپ نے گودرا ٹرین اٹیک بھی آپ کو یاد ہے 2002 میں، 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس، 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس والا ڈرامہ ہوا، 19 میں پلوامہ ہوا، پھر یہ 23 میں اپریل مئی 23 میں، پھر یہ اور ڈرامہ چلتا رہا. اب کیا ہوا؟ آج کل JD وینس صاحب وہاں پہ ہیں، وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے، اور سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک واقعہ ہو جاتا ہے. انڈیا پہ تب جب بل کلنٹن آ رہے تھے تو نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر بڑی بحث چل رہی تھی، تب بھی ڈائیورٹ کیا گیا. آج کل انڈیا کینیڈا کے اندر ایک سکھ لیڈر کو مارنے کا ریاستی ٹیررزم کا ان پہ گلٹی ورڈکٹ ان کی اور کسی نے نہیں، ڈسٹن ٹروڈو جو وزیر اعظم تھے خود ڈائریکٹلی انہوں نے لگایا. پھر ایک سکھ لیڈر کی قتل کرنے کی سازش امریکہ میں پکڑی گئی. یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. دوسری طرف ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا اور باقی جگہوں کا پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو رہے تھے، کافی چیزیں پازیٹو ہو رہی ہیں، انڈیکیٹرز. تو نظر یہ آیا کہ شاید اب یہ لیٹسٹ ایک ڈرامہ آیا ہے. آج انہوں نے کیا جب ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے 4-5 بڑے فیصلے اناؤنس کر دیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو انڈس واٹر سندھ طاس معاہدہ ہے یہ ہم نے سسپینڈ کر دیا، ان ابینس کر دیا جب تک پاکستان کریڈیبلی اینڈ انریوکیبلی اپنی سپورٹ ختم نہیں کرتا کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر. پھر جو اٹاری واگا چیک پوسٹ ہے جو بارڈر ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جو لوگ وہاں سے گزرے ہیں پراپر لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ 1 مئی تک، پہلی مئی تک وہاں انڈیا چھوڑ کے پاکستان میں آ جائیں. پھر ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی سارک کے تھرو جو ویزاز ملتے تھے وہ بند. جتنے پاکستانی اس وقت انڈیا میں ہیں ان کے ویزاز کینسل تصور کیے جائیں گے، ان کو 48 گھنٹے دیا گئے. جو مشنز ہیں وہاں پہ ڈیفنس اٹیشیز اپنے تو انہوں نے بلا لیے واپس، ہماروں کو بھی کہا گیا جی یہ بھی سارے پرسونا نان گراٹا ہیں، ان کو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے. پہلے ہی انڈیا اور پاکستان کے جو ہائی کمیشنز تھے ان کا 2019 میں 50% ریڈیوس ہو گیا تھا، اس کو فردر ریڈیوس کر دیا، 50 سے 30 کے اوپر تعداد لے آئے ہیں، اور دونوں جگہ سے وہ بھی نکل گئے. پھر جو سندھ طاس معاہدہ ہے ذرا اس کی بھی ہسٹری دیکھ لیجیے. یہ پہلی باری انڈیا نے ویپنائز نہیں کیا پانی کے ایشو. 2019 میں جب پلوامہ والا ڈرامہ ہوا
تو تب وہاں کے یونین منسٹر نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو سسپینڈ کریں گے یا کینسل کریں، سب کچھ ہوگا۔ 2016 میں جب یوری والا حملہ ہوا، یوری اٹیک جب وہ بھی اگین ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، تب نریندر مودی نے کہا تھا کہ جی خون اور پانی اکٹھے نہیں بہہ سکتے، تب بھی دھمکی دی تھی کہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ پھر 2023 میں انڈیا نے آفیشلی سرکاری طور پر پاکستان کو لکھا کہ جی ہم ری نیگوشیٹ کریں گے اس کو 2024 کے اندر سپٹمبر میں، اور مارچ 1 کو آفیشلی انہوں نے ریور راوی کا سارا پانی وانی روک دیا تھا۔ تو یہ جو ویپنائزنگ ہے پانی کی، یہ بالکل یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور انڈیا کے پاس ریسورسز ہیں، ان کا انفراسٹرکچر ہے کہ ہمارا پانی بھی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ سوال 2-3 اٹھتے ہیں، یہ اگر ڈرامہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام کا اگر یہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ اگر 26 لوگ مارے گئے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مار دیے، اور جے ڈی وینس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ٹیررزم ہے، اور تاکہ یہ ایک ایشو دوبارہ ورلڈ سٹیج پہ آ جائے، کیا اتنے جو بڑے بڑے اقدام انہوں نے اناؤنس کیے ہیں انڈیا نے، کیا یہ ایک سلور لائننگ بھی ہے ایک طرح کہ اچھا ہم نے اتنا تماشا کر دیا اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمیں وہ پروپیگنڈے کا بھی ہمیں پلیٹ فارم مل گیا ہے، ہمارے پاس امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں جو اپنی عقل کے لحاظ سے زیادہ عقل مند سمجھے نہیں جاتے جے ڈی وینس صاحب، تو ہم ایک مقصد حل ہو گیا ہے کہ اس کے آگے ہم دوبارہ ایک ریپیٹ دیکھیں کہ کوئی اور 2-4 ابھینندن ہمیں گرانے پڑیں، کیا یہ چیز وہاں پہ جا سکتی ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ صبح کال کر لی گئی ہے، اور پاکستان کا جو ایک کیلیبریٹڈ ڈیلیبریٹ رسپانس ہوگا آفیشیل، وہ ہمیں کل پتہ لگے گا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ بارڈرز کے اوپر بالکل پاکستان نے اپنی بیف اپ کر رہے ہیں چیزیں، اپنا سب کچھ، شاید موومنٹ شروع ہو گئی ہو لیکن بیفنگ اپ کی تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے، بیکاز جیسے فوج میں کہتے ہیں کہ کیپیسٹی دیکھنی چاہیے، انٹینٹ بات کی بات ہے۔ سو یہ بڑے سیریس حالات ہیں، یہ کیا چیزیں آگے بڑھیں گی یا جتنی خراب ہو گئی ہوئی ہیں، بیکاز وہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ مذہبی انتہا پسند جنونیوں کی گورنمنٹ ہے۔ نریندر مودی، امت شاہ اور اجیت ڈوبل، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی تاریخ کا فٹ نوٹ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ہندتوا کی تاریخ ہو اور ہمیں تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ جنہوں نے ایک مہا ہندو دیش بنایا ہے۔ انٹرسٹنگلی ایک اور میں آپ کو کوٹ کر لوں بفور انٹروڈیوس مائی گیسٹ، ایک رپورٹ، ایک اسٹیٹمنٹ چلی، تارا کارتھا جی ہیں، یہ ایک سینٹر فار لینڈ وارفیئر اسٹڈیز ہے، کلاز انڈیا کا، یہ اس سے پہلے انڈین نیشنل سیکورٹی کاؤنسل سیکریٹریٹ میں ایک سینئر افسر تھے، انہوں نے ایک اور اس کی ڈائمینشن دی، انہوں نے کہا دس از این ایکٹ آف وار، یہ جنگ کا قدم ہے، اور انہوں نے ساری بات ڈال دی آرمی چیف کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی کچھ دن پہلے انہوں نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے جو 2 نیشن تھیوری کی بھی بات کی اور کہا کہ جی 2 مختلف ہیں، سب کچھ ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بڑی سخت تھریٹس لگائیں، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔